السلام علیکم ناظرین، سورہ شمس کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ سورہ شمس قرآن مجید کا 91واں باب ہے اور 15 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کا نام سورج عربی میں الشمس کے نام پر رکھا گیا ہے اور یہ قسموں کے ایک سلسلے کے ساتھ شروع ہوتی ہے جہاں اللہ مختلف قدرتی مظاہر کی قسمیں کھاتا ہے، مشمول سورج، چاند، دن اور رات۔ اس کے بعد سورت انسانی روح اور اس کے تزکیہ یا بدعنوانی کے نتائج کے بارے میں گفتگو کرتی ہے۔ یہ سورت ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی جب مکہ میں قیام کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بہت شدید اور شدت پکڑ گئی تھی۔ کامیابی کا دار و مدار روح کو پاک رکھنے پر ہے اور ناکامی کا دار و مدار اس کو خراب کرنے پر ہے۔ اسی وجہ سے قوم سمود کو زمین سے برباد کر دیا گیا۔ آئیے جانتے ہیں الشمس کی کچھ فضیلت۔ خدا سے قریب تعلق۔ سورہ شمس کی تلاوت میں فطرت میں خدا کی نشانیوں جیسے سورج، چاند اور زمین پر غور کرنا شامل ہے۔ اس کی عکاسی کا مقصد خالق کے تئیں خوف اور شکر گزاری کا گہرا احساس پیدا کرنا ہے۔ سورہ روز مرہ کی زندگی میں الہی موجودگی کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے، لوگوں کو خدا کی نعمتوں اور رہنمائی کے بارے میں زیادہ ذہن نشین کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ سورت کی تلاوت اور اس پر غور کرنے کے عمل کو روحانی مراقبہ کی ایک شکل کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ سے گہری سطح پر جڑنے میں مدد دیتی ہے۔ تزکیہ نفس۔ سورہ روح کی پاکیزگی اور بدعنوانی کے تصورات پر زور دیتی ہے۔ یہ تجویز کرتی ہے کہ افراد کو پاکیزہ اور نیک باطن کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ روح کی فطرت پر بحث کرنے والی آیات کو سمجھنا خود غور و فکر اور خود شناسی کی ترغیب دے سکتا ہے۔ مومنین کو اپنے دلوں کو تکبر، لالچ اور نفرت جیسی منفی خصوصیات سے پاک کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ خالص روح کا حصول اسلامی روحانیت کا ایک کلیدی مقصد ہے کیونکہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور ایک زیادہ پرامن اور صالح زندگی کی طرف جاتا ہے۔ اخلاقی اصولوں کی بہتر تفہیم۔ سورہ شمس میں اخلاقی رہنما اصول اور عام اصول ہیں جن میں انصاف، جواب دہی اور کسی کے اعمال کی نتائج جیسی تصورات شامل ہیں۔ ان اصولوں کو باقاعدگی تلاوت اور ان پر غور و فکر ایک بلند اخلاقی شعور کا باعث بن سکتا ہے جو افراد کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں اخلاقی انتخاب کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اسلام میں بنیادی اقتدار کے طور پر ایمانداری، ہمدردی اور آس پاسی کی اہمیت کو تقویت دیتا ہے۔ ذہنی سکون۔ سورہ شمس کی تار اور سریلی تلاوت ذہن پر سکون بخش اثر ڈال سکتی ہے، سکون اور اندرونی سکون کے احساس کو فروغ دیتی ہے۔ سورت کی گہری آیات کے ساتھ مشغول ہونا روحانی علاج کی ایک شکل کے طور پر کام کر سکتا ہے، لوگوں کو تناؤ، اضطراب اور جذباتی انتشار سے سکون اور راحت حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ فطری دنیا پر سورت کی توجہ اور اس کی ترتیب بھی مومن کے ذہن میں ایک ہم آہنگی اور توازن کا احساس پیدا کر سکتی ہے۔ فوکس میں اضافہ۔ سورہ شمس کی باقاعدگی سے تلاوت کرنے کے لیے ارتکاز اور ذہنی سازی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ افراد کا مقصد آیات کو سمجھنا اور اندرونی بنانا ہے۔ یہ مشق نہ صرف روحانی رسومات کے دوران حالانکہ زندگی کے دیگر پہلوؤں جیسے کام، مطالعہ اور مسائل کو حل کرنے میں توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت کو تیز کر سکتی ہے۔ بہتر توجہ روزمرہ زندگی کے مختلف شعبوں میں پیداواری صلاحیت اور تاثیر میں اضافہ کا باعث بن سکتی ہے۔ جذباتی استحکام۔ سورہ شمس میں توازن کی اہمیت سکھاتی ہے، رعب اور جذبات میں غلو سے بچانے کی ضرورت پر زور دیتی ہے۔ سورت کی رہنمائی پر عمل کر کے افراد اپنے جذباتی کو مؤثر طریقے سے منظم کرنا سیکھ سکتے ہیں، جذباتی گامہ آرائی کو روک سکتے ہیں اور جذباتی استحکام کی حالت حاصل کر سکتے ہیں۔ سورت کی تعلیمات اندرونی سکون اور توازن کے احساس کو فروغ دیتی ہے، لوگوں کو زیادہ جذباتی لچک کے ساتھ زندگی کے چیلنجز کرنے میں مدد دیتی ہے۔ بے چینی میں کمی۔ سورہ شمس کی تلاوت اس کی ڈھال اور سریلی آیات کے ساتھ دماغ اور جسم پر سکون بخش اثر ڈالتی ہے۔ یہ آرام دہ معیار تناؤ اور اضطراب کے احساسات کو کم کر سکتا ہے، لوگوں کو سکون اور سکون کا احساس فراہم کرتا ہے۔
تیز رفتار اور اضطراب پیدا کرنے والی دنیا میں سورج سکون کا ذریعہ ہے اور استحکام آپ کی سطح کو کم کرنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ خود اعتمادی میں اضافہ۔ سورج شمس میں اخلاقی وسائل پر زور دیتی ہے اور لوگوں کی صالح اور نیک زندگی گزارنے کی ترغیب دیتی ہے۔ ان تعلیمات کو اندرونی بنانے، ان کو مجسم کرنے کی کوشش کرنے سے افراد خود قدر اور خود اعتمادی کا مضبوط احساس پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ یقین کہ کوئی شخص اخلاقی اصولوں پر عمل پیرا ہے اور خدا کی ہدایت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، خود اعتمادی کو بڑھا سکتے ہیں اور ایک زیادہ مثبت خود کی تصویر کا باعث بن سکتے ہیں۔ بہتر تعلقات۔ اس سورج شمس اچھے سلوک، دیانت اور اخلاقی دیانت کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ جب افراد دوسروں کے ساتھ بات چیت میں ان اصولوں پر عمل کرتے ہیں تو یہ ان کے تعلقات میں اعتماد، احترام اور ہمدردی کو فروغ دیتا ہے۔ بہتر باہمی تعلقات جو اخلاقی طرز عمل اور مہربانی سے متصف ہوتے ہیں، ایک کے خاندان اور وسیع تر کمیونٹی دونوں میں زیادہ ہمآہنگی اور مکمل زندگی میں حصہ ڈالتے ہیں۔ سورج شمس کی آیت نمبر 1 کیا ہے؟ سورج شمس کی پہلی آیت ہے سورج اور اس کی چمک کی قسم۔ یہ آیت سورج کی ابتدائی حلف کے طور پر کام کرتی ہے، جو سورج کی طرف خدا کی ایک شاندار تخلیق اور اس کی قدر اور حکمت کی علامت کے طور پر توجہ مبذول ہو۔ سورج شمس سورج میں اللہ نے ابتدائی آیات میں مختلف قدرتی مظاہر کی قسم کھائی ہے۔ خاص طور پر قسمیں سورج کی پہلی 8 آیات میں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی پیروی کر سکیں۔ آمین۔